يرسل العطر من روض المتسائل ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ چیز جاننے والی کہ ہم نے روزے رکھے تھے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، ہم نے روزے رکھے پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے، ہم نے روزے رکھے متقی بننے کے لیے، تو کیا واقعی ہمیں روزے کے بینیفٹ حاصل ہوئے؟ کیا ہم نے روزے کے فوائد حاصل کر لیے؟ کیا روزے جس لیے ہم نے رکھے تھے وہ کام، وہ مقصد، وہ تمام چیزیں ہم نے حاصل کر لی؟ تو ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کیا بدلاؤ آیا۔ ہماری زندگی اگر اب بھی وہی ہے جو رمضان سے پہلے والی تھی، وہی جھوٹ، وہی چغلی، وہی غیبت، وہی سود، وہی جو ہے چغلیاں کرنا، وہی نمازیں چھوڑنا، وہی بے پردگی کرنا، وہی ادھر کی ادھر کرنا، وہی لوگوں کو دھوکہ دینا، وہی جو ہے ادھر کا مال ادھر بیچنا، ادھر کا چیزیں ادھر کرنا، وہی لوگوں کو تکلیفیں دینا، وہی یتیم کو ستانا، وہی گھروں میں جو ہے رنجشیں پیدا کرنا، وہی سارے معاملات اگر اب بھی ہے تو پھر روزے کا رتی برابر بھی ہم پر کوئی اثر نہیں، اس تراویح کا کوئی اثر نہیں، ان کلام پاک پڑھنے کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ جو مقصد تھا، جس کام کے لیے اللہ نے یہ چیزیں کروائی تھی ہم سے، ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکے، کچھ بھی۔ 30 دن کا کورس ہوتا تھا، کتنی محنت کی، 30 دن تک جو ہے صبح سے لے کے شام تک گرمی میں بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، 3 گھنٹے کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بنا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، نیند کو چھوڑ کر کے سحری میں اٹھنا پڑ رہا ہے، اور تلاوت بھی ہو رہی ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے، وقتوں پر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اتنی محنت، اتنی مشقت 30 دنوں تک کی، اور انسان کیا ہے؟ انسان بڑا مطلبی ہے۔ انسان جہاں کچھ بھی لگاتا ہے فوراً انویسٹ کرنے کے بعد اس کو فوراً جو ہے دیکھتا ہے میرا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ ہم نے کہیں 10 روپے بھی لگائے ہوں گے شہر میں، ادھر ادھر کہیں بھی، کسی بھی دکانداری پہ کہیں پر بھی، تو فوراً پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، فائدہ ہوا نقصان ہوا۔ 30 دن لگا دیے، وقت لگایا، محنت لگائی، بھوک پیاس، جسمانی محنت، سب کچھ لگا دیا، اور اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں، کوئی جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ اس انویسٹمنٹ کا آخر ہوا کیا، فائدہ ہوا، نقصان ہوا تو آخر ہوا کیا، کچھ بینیفٹ ملا، پروفٹ ہوا، لاس ہوا تو ہوا کیا۔ تو یہ جانچنا ہوگا ہمیں، اور یہ کس طرح ہوگا؟ اگر ہماری زندگی کا آج کا دن جو بھی جیسا بھی گزر رہا ہے، اس سے بہتر کل کا دن ہم گزاریں گے خدا کی بارگاہ میں، نیکیوں کے معاملات، تو یعنی ہم اچھا جا رہے ہیں، اچھے ریزلٹس ہم کو مل رہے ہیں۔ یعنی اگر آج 4 وقت کی نمازیں پڑھ لی تھی، کل 5 وقت کی پڑھ لی، آج 4 جھوٹ بول لیے تھے، کل 3 جھوٹ بول لیے، یعنی ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم جو ہے خدا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزوں کا اثر ہمیں مل رہا ہے، ہمیں قرآن کا اثر مل رہا ہے، تراویح کا اثر مل رہا ہے، تہجد کا اثر مل رہا ہے، سحری میں جاگنے کا اثر مل رہا ہے، ساری جو انویسٹمنٹ ہم نے لگائی اس کا فائدہ ہم کو مل رہا ہے۔ اور اگر اس کا الٹ ہے، یعنی ہر آنے والا دن ہمارا بد سے بدتر ہو رہا ہے، یعنی کہ آج جو دن ہم نے گزارا گناہوں میں، کل کا دن اس سے زیادہ گناہ کریں گے۔ کوئی انسان جتنے گناہ وہ آج کر رہا ہے، کل وہ اس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ آج اس نے 1 وقت کی نماز چھوڑ دی، کل کو 2 وقت کی نمازیں چھوڑ دی۔ آج اس نے 1 جھوٹ بولا تھا، کل 2 جھوٹ بول دی۔
کل جو ہے بے پردہ ہو کر گلی تک گئی تھی، آج بے پردہ ہو کر گلی تک گئی، کل بے پردہ ہو کر بازار تک گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یعنی یہ دھیرے دھیرے جو ہے اور برائی کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کا آج کا دن جو ہے اتنا برا ہے تو کل کا دن اور برا، اس کے بعد اور برا اور برا اور برا. تو یعنی کہ اس کو روزوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. جو کورس اس نے کیا، جو ٹریننگ اس نے حاصل کی، جو 30 دن کے روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، جو قرآن پڑھا، جو اتنی محنت کی، جو بھوک کو برداشت کیا، جو پیاس کو برداشت کیا، ان ساری چیزوں کا اس کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. اس کی زندگی ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، بربادیوں کی طرف. کھانا جو ہمارے لیے ضرورت ہے، پینا جو ہماری ضرورت ہے، جو حلال چیز ہے، جو کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہم رکے ہوئے تھے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. تو یہ تو روزے میں تھا. لیکن اب جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اب زندگی بھر کا روزہ رکھنا ہے حرام چیزوں، گناہوں کا روزہ. جس انسان جب سے بالغ ہوا، جب سے اس کے اوپر شریعت لاگو ہو گئی، جب سے اس کے اوپر قانون لاگو ہو گئے، جب سے اس کے اوپر نمازیں لاگو ہو گئی، بالغ ہوا، حیض، عورتوں کو حیض وغیرہ آنا شروع ہوئے، 14-15 سال کی عمر ہو جاتی ہے، جب سے شریعت قانون لاگو ہو گئے اس وقت، اب تب سے جو ہے وہ خدا کی نظر میں، اسلام کی نظر میں مکلف ہو گیا. اب یہیں سے معاملات اس کے شروع ہو گئے. تو ہمیں خود کو کیا سمجھنا ہے کہ اب سے ہم زندگی بھر کے لیے کیا ہے؟ روزے دار ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اور نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو کر کے. یعنی کس طرح مرو؟ مسلمان ہو کر کے ہی مرنا، حالت اسلام میں ہی مرنا. اور یہ کس طریقے سے ہوگا؟ جب ساری زندگی ہماری اسلامی قانون پر گزر رہی ہوگی. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلامی قاعدے قانون کے حساب سے زندگی گزار رہے ہوں گے، گناہوں کو چھوڑ رہے ہوں گے. اور یہ گناہ کس طرح چھوٹیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ اپنا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا. جھوٹ بولنے کا موقع آ جائے، جھوٹ بولنے کی ضرورت جب ہمیں محسوس ہو، ہمیں کوئی اکسائے یا ضرورت لگ رہی ہے، حالات ایسے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے، نفس اکسا رہا ہے، شیطان اکسا رہا ہے کہ جھوٹ بول دے، جھوٹ بول دے. تو جیسے روزے میں ہم کیا سوچتے تھے؟ میں کھا نہیں سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. ہمیں یہ سوچنا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. میں گانے فحش چیزیں نہیں سن سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. میں بری چیزیں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. میں زبان سے جھگڑا، غلط باتیں، فحش باتیں، لڑائیاں، چغلی، غیبت نہیں کر سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. دلوں میں بغض، کینہ، حسد، برائیاں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. پیروں سے چل کر کسی بری مجلس کی طرف نہیں جا سکتی، برے لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں. یہ قانون ہمیں بنا لینا. اگر یہ قانون بھی صرف ہم نے بنا لیا اور اسی پر عمل کر لیا تو یقین جانتے زندگی بہت آسان ہو جائے. خود بخود گناہ ہم سے چھوٹنے لگے. کوتاہی تو ہوگی، یقیناً انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہی ہوگی تو توبہ کا دروازہ ہے، فوراً توبہ کیجیے. لیکن ایک قانون بنا لیجیے کہ اب سے ہم ہمیشہ کے لیے روزے دار ہیں. کن چیزوں کا روزہ ہے؟ حرام چیزوں کا روزہ ہے، ناجائز چیزوں کا روزہ ہے، بری باتوں کا روزہ ہے، گندی چیزوں کا روزہ ہے، فحش چیزوں کا روزہ ہے، غلط باتوں کا روزہ ہے. نہ برا سننا ہے، نہ برا دیکھنا ہے، نہ برا بولنا ہے، نہ غلط سوچنا ہے، نہ غلط کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا ہمارا کیا ہے؟ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزہ. یہ چیز اب ہمیں سیٹ کرنا ہے. یہ ایک پہلی چیز ہے. دوسری چیز آتی ہے رمضان المبارک کیا تھا؟ اللہ رب العزت کا جو ہے کی طرف سے عطا کردہ مہمان ہوتا ہے.
جب مہمان گھر میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. جب پہلی بار کوئی گھر آ رہا ہوتا ہے، کوئی اسپیشل گیسٹ آتا ہے گھر پر، تو کوئی خاص گفٹ لے کر آتا ہے، کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، اور اس تحفے کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کا تحفہ ہوتا ہے، جس طرح کا مہمان ہوتا ہے، جتنا قیمتی تحفہ ہوتا ہے، اس کو اسی حساب کا اسٹیٹس، اسی حساب سے عزت، اسی حساب سے سجا کر رکھا بھی جاتا ہے. تو رمضان کیا تھا؟ تحفہ تھا، اللہ کی طرف سے تحفہ تھا، مہمان. اور مہمان اللہ کا کون سا تحفہ لے کر آیا تھا؟ قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. تو رمضان تو آ کر کے چلا گیا، لیکن اپنا تحفہ ہمارے بیچ چھوڑ کر چلا گیا. اب گیسٹ تو چلے جاتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تحفے کی ناقدری کرتے ہیں؟ نہیں، اس کو اٹھا کر عزت دیتے ہیں. دیوار پہ لگانے کی چیز ہو تو دیوار پر سجاتے ہیں، شوکیس میں رکھنے کی چیز ہو تو شوکیس میں سجاتے ہیں، کپڑے ہوں تو سلوا کر کے پہنتے ہیں، جیولری ہو تو شادیوں میں پہنتے ہیں، عزت دیتے ہیں. ایسے ہی یہ تو انسانوں کی بات ہے. تحفہ دینے والا اگر خدا ہو تو پھر کیا اس کے تحفے کی یہ بے قدری کہ اسے لپیٹ لپاٹ کر اوپر رکھ دو اتنی اونچائی پر کہ ہاتھ بھی نہ جائے، ٹیبل لگانا پڑے اتارنے کے لیے، اتنی اونچائی پر کہ اگلے سال ہی نمبر آئے تھے اس کا رمضان میں، اتنی دور، اتنا لمبا فاصلہ. تو یہ نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں قرآن کے ساتھ. قرآن رمضان کا تھا، خدا کی طرف سے تھا. اس تحفے کی قدر کرنا، اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی